بہت بڑے شاعر میرے محترم جناب نون میم راشد. راشد صاحب، آپ کی ایک بات میرے دل کو ٹن کر کے لگی، اور وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک زمانے میں آدمی کتابوں کی کمی کی وجہ سے جاہل رہ جاتا تھا، اور آج کل کتابوں کی کثرت کی وجہ سے جاہل رہتا ہے. تو یہ جہالت کا احساس مٹانے کی کوئی صورت ہے؟ جہالت کو دور کرنے کے میرا خیال ہے کہ ہم نے اور کئی ذرائع تلاش کر لیے ہیں. مثلاً ٹیلی ویژن ایک ذریعہ ہے، ریڈیو دوسرا ذریعہ ہے، اب پیچھے رہ گیا ہے ٹیلی ویژن سے. ایک ہی صورت ہے کہ اب ہم کتابوں پہ انحصار شاید ظاہر ہے کہ کم کریں گے، اور ان ذرائع پہ جو علم میں وسعت پیدا کرتے ہیں اور جو زیادہ پاپولر، زیادہ ہر دل عزیز یا عام آدمی تک زیادہ پہنچ سکتے ہیں، ان پر انحصار. لیکن ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ تو کسی صورت میں بھی نہیں کمی پوری نہیں کرتے. کتاب کا یہ بدل نہیں ہو سکتا، کتاب کا یہ بدل نہیں ہو سکتا، یہ میں جانتا ہوں، لیکن علم کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک حد تک، بڑی حد تک بلکہ مفید ضرور ثابت ہو سکتا ہے. شاہ صاحب، آپ نے یہ جو حروف تہجی ملا رکھے ہیں اپنے نام کے ساتھ، یعنی نون میم، یہ کسی انگریزی شاعر کی تقلید میں کیا تھا؟ کیونکہ وہاں نظر آتا ہے ٹی ایس ایلیٹ یا ڈبلیو بی ییٹس. یا بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ جدید شاعری، یا جسے بعض لوگ بے معنی شاعری کہتے ہیں، اوٹ پٹانگ شاعری کہتے ہیں، شروع کی تو سوچا کہ یہ نام نظر محمد راشد یا راشد وحیدی بھی ہم کس زمانے میں لکھتے رہے، یہ چلے گا نہیں اس کے ساتھ. راشد وحیدی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ 18ویں صدی کے 19ویں صدی کے شاعر ہوں گے. ہمیں کوئی تھوڑی سی نام میں جدیدیت تو یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اسے اسٹنٹ کے طور پہ کوئی استعمال کیا تھا. مثلاً چرچل کا سگار، یہ اس کی حیثیت ہوئی. صاحب، یہ جوش صاحب نے کہا تھا جب جدید شاعری کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو ان کا فقرہ تھا کہ یہ ذہنی کاہلی کا نتیجہ ہے. تو یہ انہوں نے اس کاہلی کا کوئی ثبوت نہیں دیا. ظاہر ہے ہم واقعی کاہل ہیں ایک حد تک، ہمیں اور بھی دنیا کے بہت سے کام ہیں جس وجہ سے وقت کم ملتا ہے. لیکن کاہلی میں سمجھتا ہوں کہ فکر کی کاہلی اور زبان کی کاہلی، یا فکر کی ہوشیاری اور زبان کی ہوشیاری، دو مختلف چیزیں. جوش صاحب کی شاعری میں ظاہر ہے کہ الفاظ کا ذخیرہ اتنا زیادہ ہے کہ پوری لغت اس سے تیار ہو سکتی ہے. اب لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ ذہنی طور پہ وہ شاعر ہوشیار بھی ہے جو بے شمار لفظ استعمال کرتا ہے، یہ غلط ہے. ذہنی طور پہ ہوشیاری میرے نزدیک فکر کی ہوشیاری، احساس کی ہوشیاری ہے، جو تنہا جوش صاحب ہی نہیں ہیں، بہت سے ہمارے شاعر ہیں جن میں اس قسم کی کاہلی ملتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ میں نہیں ملتی، لیکن ملتی ہے دوسروں. آپ کے خیال میں زیادہ ذہنی کاہلی کا ثبوت وہ دیتے ہیں؟ زیادہ کاہلی کا ثبوت وہ شاعر دیتے ہیں جن میں فکر اور احساس کی کاہلی. کیا آپ کی ایک جو نئی کتاب ہے لامساوی انسان، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ انسان مساوات کے رخ سے اور نسبت سے انسان اب محض ایک گمشدہ ہندسہ بن کے رہ گیا ہے جس کی قیمت نہیں معلوم. تو قیمت معلوم کرنے یا بھاؤ معلوم کرنے کی اب ضرورت ہے، یا آپ اس کوشش سے بے نیاز ہو گئے؟ نہیں، اس کتاب کے اس عنوان سے میرا مقصد یہ تھا کہ لا جیسے الجبرے میں ایک نامعلوم قیمت ہے، یعنی ہم جس چیز کو معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلے لا یا ایکس فرض کر لیتے ہیں، بعد میں اس ایک مساوات بناتے ہیں تاکہ ہم اس لا کی قیمت معلوم کریں. تو تمام انسانی کوششیں، اور خاص طور پہ شاعری، موسیقی، مصوری، حتیٰ کہ اور کوششیں سائنس، یہ سب کوششیں انسان کی اس نامعلوم قیمت کو معلوم کرنے کے لیے ہے. یہ میرا ایک اپنا نظریہ ہے. اچھا، آپ کی شاعری میں ابہام ہے، اور دنیا کی بیشتر شاعری میں ابہام
ہوتا ہے، لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دل میں اتر جانے والی بات نہیں ہے آپ کی شاعری میں، شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شعر کو محض اتنا آسان سمجھ لینا کہ جیسے کہ ترن والا ہو، یہ شعر کی نیگیشن ہے، یعنی اس کی منفیت ہے۔ شعر کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، اس پہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ فکر کرنا پڑتا ہے، لیکن اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے لذت حاصل نہیں ہوتی۔ جتنی آپ کوشش کریں اس کے بار بار پڑھیں، آپ کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ نظریہ میرے نزدیک غلط ہے کہ شعر پڑھتے ہی دل میں اتر جائے، یہ نظریہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ شعر کا یہ مقصد نہیں ہے، کسی گیت کا تو ہو سکتا ہے اور کسی لطیفے کا تو ہو سکتا ہے، لیکن شعر پہ یہ کی تعریف میں یہ چیز شامل نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ نے جتنی گہری اور جتنی بلوغت سے بھرپور شاعری اور نظمیں کہی ہیں ملک سے باہر رہ کر کے، اس میں تخلیق کی یہ بے پناہ آمد میں اور ملک سے باہر رہنے میں کوئی تعلق ہے؟ اس میں ضرور ہے، میرا خیال ہے۔ اب میں بھی یعنی کوئی فارمولہ تو نہیں بنا سکتا کہ یہ ہمیشہ یہ ہو سکتا ہے، تاہم جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ باہر رہ کے کچھ لوگوں سے ملنے سے، کچھ نئے تجربات ہونے سے، نئی جگہیں دیکھنے سے، نئی کتابیں پڑھنے سے شاید ایسا تجربہ پیدا ہوتا ہے، ایسے تجربات بلکہ ذہنی تجربات پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی نئی سوچ کا اہل ہو جاتا ہے، اس کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو شاید یہ اثر پڑا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو ملک سے باہر رہے اس کو ضرور بلوغت حاصل ہو، یہ شاید اس میں اپنی کوشش بھی شامل ہو۔ آپ تو خاصا عرصہ ملک سے باہر رہے، ہمارے یہاں ایک زمانے میں یعنی ولایت جانا بڑی بات تھی۔ اب ایک دفعہ آپ نے ایک بڑے اچھوتے انداز میں زندگی کو نظم کیا، زندگی ایک پیر ازل، اس کے پیچھے کیا تاریخ؟ خاص بات نہیں ہے، یہ امیج جو ہے پیر ازل، وہ اس کے شاید آپ نے سنا ہو، وہ مشہور فرانسیسی رویہ جو ہے مورس شوالی، اس کا ایک گیت میں نے سنا تھا، لبی جون کی، زندگی ایک جوان عورت ہے، لیکن وہ کہہ تو دیتا ہے کہ وہ جوان عورت ہے، لیکن اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جوان نہیں۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ ایسی نظم لکھی جائے، زندگی پیر ازل پوری زندگی صدیوں سے چل رہی ہے، صدیوں سے بھی زیادہ لاکھوں سالوں سے چل رہی ہے، بہت ہی اچھی بہت ہی خوبصورت انداز۔ زندگی کی تو عمر بڑی ہے، لیکن اس عمر کے باوجود جوان یوں کہنے کی کوشش کی۔ آپ اجازت دیں میں ان کو سناتا ہوں۔